بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھولمتی نے کہا ٹرین ابھی جانے والی ہوگی، آپ فون کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ چندرامتی نے فون کے ذریعے ریلوے انکوائری سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ ٹرین ابھی 20 منٹ پہلے جا چکی ہے۔ تارامتی نے کہا بائی روڈ جائیں تو شارٹ کٹ راستہ ہے، ادے پور تک جا کر پھر ٹرین میں سوار ہو جائیں گے۔ کبریا راضی ہو گیا، وہ تینوں خوش ہو گئیں۔ کبریا کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئیں، پھر بڑی سی وین میں بیٹھ گئیں۔ پھولمتی نے کہا میں حمزہ صاحب کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھوں گی، ان کے آرام کا خیال کروں گی، چندرامتی تم ڈرائیو کرو۔ وہ کبریا کے ساتھ لگی رہنا چاہتی تھی کہ بوڑھی جوانی کی آنچ دیتی رہوں گی تو وہ جوان پگھلتا رہے گا۔ وہ اس کے دائیں طرف بیٹھ گئی، تارامتی بائیں طرف بیٹھ گئی۔ دونوں ماں بیٹی نے اسے سینڈوچ بنا لیا۔ گاڑی تیزی سے ہائی وے پر جانے لگی، وہ خیال خوانی کے ذریعے دائیں بائیں جا رہا تھا، دونوں کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ تارامتی اس سے لگی ہوئی تھی اور اس سے متاثر ہو رہی تھی، مگر سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بوڑھی ماں دیوار بن رہی تھی، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا تھا کہ اب وہ اپنے بڑھاپے کو تسلیم کر لے اور جوان بیٹی کے لیے راستہ صاف کر دے۔ دوسری طرف پھولمتی سوچ رہی تھی کہ یہ تارامتی حمزہ سے اس قدر چپک کر کیوں بیٹھی ہے، اسے کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ گھر میں کھانا پکتا ہے تو یہ دونوں پہلے ماں کو کھلاتی ہیں، بازار سے کپڑا لاتی ہیں تو پہلے ماں کو پہناتی ہیں۔ آج ایک گبرو جوان ملا ہے تو یہ پہلے مجھے کیوں نہیں اوڑھنے دے رہی۔ جب چادر ایک ہو تو ماں کا سر ڈانپنا چاہیے۔ تارامتی کی سوچ نے کہا کہ اب ماں کو رام نام جپنا چاہیے، پرایا مال اپنا نہیں کرنا چاہیے، ایسا مال ملے تو پہلے کسی بیٹی کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ گبرو جوان ماں سے عمر میں چھوٹا ہے۔ ماں نے سوچا چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے، شادی ہوگی تو لڑکیوں کا باپ کہلائے گا، تارامتی اور چندرامتی کو اسے باپ سمجھنا چاہیے۔ کبریا نے اس کی سوچ میں ایک تبدیلی پیدا کی، کہیں کسی طرح میرا بڑھاپا تو نہیں جھلک رہا۔ اس نے پرس میں سے آئینہ نکال کر اپنے آپ کو دیکھا، پھر سوچا چہرے پر پکا پن آ گیا ہے، میرے مقابلے میں میری دونوں بیٹیوں کے چہرے پر بڑی نزاکت ہے، بڑی تازگی ہے، یہ کے دل لگانے اور پیار کرنے کی عمر ہے، میں خواہ مخواہ ان کے راستے میں دیوار بن رہی ہوں۔ وہ یہ سوچتے وقت پریشان ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، جبکہ دل حمزہ خان کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ کبریا نے اس کے اندر سوچ پیدا کی، دل میں تو ہوس بھری ہوئی ہے، دماغ سے کام لینا چاہیے، اور پھر میں کب تک جوان بنتی رہوں گی اور بیٹیوں کو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچاتی رہوں گی، جب تک یہ میرے گھاٹ اترے گا اس وقت تک بیٹیاں اتنی بوڑھی ہو جائیں گی کہ پھر کوئی منہ نہیں لگائے گا، یہ میری طرف سے بہت بڑا ظلم ہوگا۔ خیالات کی اس تبدیلی نے اس کے اندر ممتا کا جذبہ بیدار کیا اور وہ سنجیدگی سے دونوں بیٹیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر حمزہ خان مجھ سے نہ سہی میری کسی ایک بیٹی سے دل لگا لے، اس سے منسوب ہو جائے، تب بھی ہمارا بھلا ہوگا۔ مجھے اب اپنے لیے نہیں اپنی بیٹیوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ گاڑی اس ہائی وے پر اتر کر ایک ذیلی راستے پر جانے لگی۔ کبریا نے پوچھا یہ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے ہم بہت کم وقت میں ادے پور پہنچ جائیں گے اور جو ٹرین وہاں پہنچنے والی ہے اس میں سوار ہو سکیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہوئی، پھر ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے لگی ممی اور تارامتی اسے کس طرح بیچ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے ڈرائیونگ میں لگا دیا ہے۔ اس نے بہن سے کہا تارامتی میں اتنی دور سے ڈرائیو کرتی آ رہی ہوں، اب تم یہاں ہو اور مجھے ذرا آرام کرنے دو۔ تارامتی نے دل میں کہا میں خوب سمجھتی ہوں کیسے آرام کرو گی، یہاں آتے ہی حمزہ خان سے چپک کر بیٹھ جاؤ گی۔ اس نے پھولمتی سے کہا ممی تم گاڑی ڈرائیو کرو، چندرامتی کو یہاں آرام کرنے کے لیے بھیج دو۔ گاڑی آگے جا کر رک گئی۔ پھولمتی کی سوچ میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ ممتا سے سوچ رہی تھی کہ دونوں بیٹیوں کو حمزہ خان کے پاس ہی رہنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس سے متاثر ہو جائے۔ وہ گاڑی سے باہر آ گئی، چندرامتی کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی جاؤ بیٹی حمزہ صاحب کے پاس بیٹھو، میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ ماں نے بیٹی کی جگہ اور بیٹی نے ماں کی جگہ سنبھال لی۔ گاڑی پھر آگے چل پڑی۔ وہ وہی شارٹ کٹ راستہ تھا جو گھنے جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا اور پچھلی رات کبریا اس راستے سے گزر چکا تھا۔ اس راستے سے صرف وہی ضرورت مند گزرتے تھے جنہیں جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا تھا۔ ایسے لوگ مسلح ہو کر قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ پھولمتی نے گاڑی کی رفتار سست کر کے گھبراتے ہوئے کہا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ تارامتی نے کہا میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں، آگے راستے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ پھولمتی نے گاڑی روک دی، پھر کہا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پیچھے سے بھی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اب تو وہی بات ہوئی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ وہاں رک سکتے تھے نہ آگے پیچھے جا سکتے تھے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر دو پولیس والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، دو گولیاں چلیں، اس کے ساتھ ہی دونوں بھاگنے والے اچھل کر گر پڑے، پھر وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ تارامتی رونے لگی، کہنے لگی یہ ہم کہاں آ کر پھنس گئے ہیں، ڈاکو ہمیں مار ڈالیں گے۔ کبریا نے کہا ہمارے پاس ہتھیار بھی تو نہیں ہے۔ پھولمتی نے کہا میرے پرس میں ایک پستول ہے، میرے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ چندرامتی نے چڑھ کر کہا ممی یہاں کون لائسنس دیکھنے آ رہا ہے، ہم نے اپنی جان بچانی ہے، کیا ایک پستول سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے؟
انہیں دور سے دکھا تو سکیں گے کہ ہم نہتے نہیں ہیں، اس طرح شاید وہ ہم سے دور رہیں۔ تارامتی نے کہا پولیس والے ہم سے زیادہ مسلح ہیں مگر وہ ڈاکو ان سے دور نہیں بھاگ رہے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں ایک اور سپاہی مارا گیا ہے۔ رہ رہ کر فائرنگ ہو رہی تھی، دونوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ گولیاں کھا کر گر رہے تھے، ڈاکو بھی مر رہے تھے اور سپاہی بھی فرض کی ادائیگی میں مارے جا رہے تھے۔ بڑی دیر تک رہ رہ کر فائرنگ ہوتی رہی۔ وہ تینوں سیٹوں کے درمیان سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ کبریا انتظار میں تھا کہ کسی کی آواز سنائی دے تو اس کے اندر پہنچ کر اسے اپنے قابو میں کر سکے۔ بڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ اب کسی طرف سے بھی فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر بہت دور سامنے سے ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ وہ کوئی بہت بڑا اسمگلر تھا، ڈاکوؤں کو اسلحہ سپلائی کیا کرتا تھا، ابھی ان سے اسلحے کی بہت بڑی رقم لے جانے والا تھا۔ ایسے وقت پولیس نے حملہ کیا تھا۔ ڈاکوؤں نے اسمگلر کا ساتھ دیا تھا۔ پولیس اور ڈاکو تو مارے گئے تھے، جو بچے تھے بھاگ گئے تھے۔ اب وہ اسمگلر اپنے ماتحت کے ساتھ رہ گیا تھا۔ اس جیپ میں بیٹھ کر احمد آباد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پھولمتی کی گاڑی کے قریب آنے سے پہلے رک گیا، اپنی گن سنبھال کر للکارتے ہوئے بولا تم لوگ کون ہو؟ جو بھی ہو دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رکھ کر باہر آ جاؤ، کسی کے پاس ہتھیار ہوگا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ پھولمتی نے سہم کر کہا وہ میرا پستول دیکھے گا تو مجھے مار ڈالے گا۔ کبریا نے کہا پستول اسی گاڑی میں چھوڑ دو، وہ جو کہہ رہا ہے ویسا کرو، اپنے اپنے ہاتھ گردن کے پیچھے رکھ کر گاڑی سے باہر نکلو۔ کبریا اسمگلر کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کبریا کے مرضی کے مطابق اپنے ماتحت سے کہا جب تک میں نہ کہوں کسی پر گولی نہ چلانا، یہ عام اور سیدھے مسافر ہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ ان ماں بیٹیوں کے ساتھ گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو اور تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ پھولمتی نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا ہمارے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، تلاشی لوگے تب بھی اس سے ایک پیسہ بھی مزید نہیں نکلے گا، تم ہم سے یہ 10,000 لے لو اور یہاں سے جانے دو۔ کبریا نے کہا تمہیں 10,000 روپے نہیں دینے چاہیے، تاش کے پتوں نے کہا تھا کہ تمہیں بہت مال ملنے والا ہے، جب ملنے والا ہے تو نقصان کیوں اٹھانا چاہتی ہو؟ اسمگلر نے کبریا کو گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بولا دیکھیے شریمان جی، ممبئی میں کوئی لڑکی ہے، اس کا نام بیلا اوبرائے ہے، وہ تاش کے پتوں سے قسمت کا حال بتاتی ہے۔ اس نے ان ماں بیٹیوں کو بتایا ہے کہ یہاں سے انہیں بہت دولت ملنے والی ہے، کیا تمہارے پاس دولت ہے؟ اسمگلر نے ہنستے ہوئے کہا اس وقت میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، ان لاکھوں روپے کی خاطر میں نے کئی لاشیں گرا دی ہیں، تم سب کی بھی لاشیں گرا سکتا ہوں، لیکن ان عورتوں پر گولی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر 10,000 ہیں تو وہی مجھے دے دو، میں جا رہا ہوں۔ پھولمتی اپنے پرس میں سے رقم نکالنا چاہتی تھی، کبریا نے اس کے ہاتھ سے پرس چھین کر کہا تم تاش کے پتوں کے خلاف کوئی کام نہ کرو، تمہیں کچھ دینا نہیں بلکہ بہت کچھ لینا ہے، اگر تاش کے پتوں نے سچ کہا ہے تو یہ ابھی 20 لاکھ روپے تمہیں دے گا۔ تارامتی نے کبریا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں ہماری جان پر بنی ہے اور تم ہمیں لاکھوں روپے کے سبز باغ دکھا رہے ہو، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ممی آپ 10,000 اسے دے دیں اور یہاں سے چلیں۔ اسمگلر نے ہاتھ اٹھا کر کہا ٹھہرو، مجھے سمجھنے دو، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے، تاش کے پتے کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے تم سے 10,000 روپے نہیں لینے چاہیے، میں تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ ماں بیٹیاں حیرانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگی۔ اس کے ماتحت نے کہا باس یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی رقم آپ انہیں دینا چاہتے ہیں؟ اسمگلر نے ڈانٹ کر کہا بکواس مت کرو، خاموش رہو، وہ بریف کیس اٹھاؤ اور بڑھیا کو دے دو۔ اسمگلر نے پھولمتی کو بڑھیا کہا تھا، ان لمحات میں اس نے برا نہیں مانا، جان پر بنی ہوئی تھی، وہ عمر کا حساب کرنا بھول گئی تھی، پھر حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ وہ تاش کے پتوں کی پیش گوئی کے مطابق وہ اسمگلر انہیں 20 لاکھ روپے دے رہا تھا۔ اس کے ماتحت نے روپوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر پھولمتی کے سامنے زمین پر رکھ دیا، پھر واپس جا کر بولا باس یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، اب کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ وہ تن کر بولا ہاں کوئی بات نہیں، ہم اور لاکھوں روپے کما لیں گے، یہاں سے چلو۔ وہ دونوں جیپ میں بیٹھ گئے، کبریا اور وہ ماں بیٹیاں بریف کیس اٹھا کر ایک طرف ہو گئیں۔ وہ جیپ ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے احمد آباد جانے لگا۔ کبریا اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا، اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، وہ اپنے ماتحت کے بڑبڑانے کے باوجود تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ پھولمتی اور اس کی بیٹیاں بریف کیس اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ دونوں بیٹیاں خوشی کے مارے ناچ رہی تھیں، دور جاتی جیپ کو دیکھ رہی تھیں اور یقین کر رہی تھیں کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ پھولمتی نے کبریا کو ہاتھ تھام کر بڑی محبت و عقیدت سے کہا تم نے تو کمال کر دیا، تمہیں کیسے یاد آ گیا کہ تاش کے پتوں نے یہ سب کچھ کہا تھا؟ چندرامتی نے کہا ممی میں تو بیلا اوبرائے کو اب اچھی طرح مان گئی ہوں، اس کی دل سے عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ تاش کے پتوں کا ذکر آیا تو اس اسمگلر کے تیور بدل گئے تھے، وہ اپنی سنگ دلی بھول کر مہربان ہو گیا تھا۔ تارامتی نے کہا ہمیں یہاں سے فوراً جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائے۔ کبریا اب تک اس اسمگلر کے دماغ میں تھا، اسے تیز رفتاری سے دور بھگا رہا تھا، پھر وہ ان کے ساتھ آ کر اس وین میں بیٹھ گیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے دماغ کو جیسے ہی ڈھیل دے گا تو اسمگلر کی کھوپڑی الٹ جائے گی، پھر اپنی جیپ کو موڑ کر لے آئے گا۔ واپسی کا راستہ روکنا ضروری تھا۔ وہ جس راستے پر ڈرائیو کر رہا تھا
اس کے ایک طرف گہری کھائیاں تھیں۔ کبریا نے اس کا ہاتھ کو اسٹیئرنگ پر بہکا دیا۔ اسٹیئرنگ ادھر سے ادھر گھوما، پھر وہ اسے کنٹرول نہ کر سکا۔ جیپ سڑک کے کنارے جا کر ڈھلان کی طرف گرتی ہوئی الٹتی ہوئی گہری کھائیوں کی طرف جانے لگی۔ کبریا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پھولمتی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ چندرامتی اور تارامتی کے درمیان سمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ تارامتی نے پوچھا، تم اتنی دیر سے چپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بولا، میں حیران ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ بیلا اوبرائے آخر کون ہے جس کے تاش کے پتے اس قدر سچ بولتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں میل دور ایک ظالم کو مہربان بنا دیتے ہیں؟ پھولمتی نے کہا، میں تو ممبئی پہنچتے ہی بیلا کے قدموں میں جا کر گر پڑوں گی۔ وہ ایک ملاقات کے 5,000 روپے لیتی ہے، میں اسے 10,000 روپے دوں گی۔ تارامتی نے کہا، ہم بیلا کے لیے تحفے بھی لے کر جائیں گے، اس نے تو ہمیں ایک دن میں ہی مالا مال کر دیا ہے۔ کبریا نے اتنی بار بیلا کا نام سنا تھا کہ اب اس کے اندر بھی اس کے بارے میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، آخر یہ بیلا ہے کون؟ کیا یہ اس کا پیشہ ہے؟ وہ تاش کے پتوں کے ذریعے سب کو قسمت کا حال بتاتی ہے۔ ہاں، جو بھی ضرورت مند اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے مستقبل کے بارے میں سچی اور کھری بات بتا دیتی ہے۔ وہ یہ لحاظ نہیں کرتی کہ سننے والے کو مسرتیں حاصل ہوں گی یا وہ مایوس ہو کر جائے گا۔ کبریا سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ جو کچھ ہوا تھا اگر دیکھا جائے تو تاش کے پتے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ انہیں مال ملنے والا ہے، اگرچہ اس کے خیال خوانی کے ذریعے ایسا ہوا تھا، لیکن کچھ بھی ہو تاش کے پتوں کی پیشگوئی درست ہوئی تھی۔ چندرامتی نے کہا، ممی تمہیں ابھی بیلا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمارے پاس فون ہے، ہم اسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کبریا نے چونک کر چندرامتی کو دیکھا۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ بیلا کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے۔ پھولمتی نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے موبائل فون پر نمبر ڈائل کیے، پھر اسے کان سے لگا کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ ہوا۔ بیلا اوبرائے کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ مس بیلا، میں پھولمتی ہوں، تمہیں یاد ہوگا میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئی تھی۔ بیلا نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، آج سے 1 ماہ پہلے تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی تھی۔ ایک بیٹی کا نام چندرامتی ہے اور دوسری کا نام تارامتی۔ پھولمتی نے کہا، اوہ تم تو کمال کی لڑکی ہو، ہمیں اب تک یاد رکھا ہے، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نے کیوں فون کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ تم نے پیشگوئی کی تھی کہ ہمیں بہت جلد بہت ساری دولت ملنے والی ہے۔ ابھی ہمیں 20 لاکھ روپے ملے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور میں تمہاری کتنی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ ممبئی آنے والی ہوں، وہاں پہنچتے ہی تمہارے پاس آؤں گی اور تمہیں بہت سے تحفے دوں گی۔ بیلا نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میری پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں چلی آئیں، میرے دروازے تو سبھی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ کبریا بیلا کے اندر پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ خیالات کیا تھے؟ وہ خیالات طلسم ہوشربا تھے، اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھے۔ بیلا اوبرائے کا ذکر پچھلی 1 ساعت میں ہو چکا ہے۔ بظاہر وہ کوئی پراسرار لڑکی نہیں تھی۔ فرمان اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھ چکا تھا۔ یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ مسٹر اوبرائے کی بیٹی ہے اور اوبرائے شطرنج کا ماہر کھلاڑی ہے، شاطر پتے باز ہے اور 52 پتوں کے پتے بازی کے ذریعے خوب دولت کماتا رہا ہے۔ ایک بار فرمان کے ذریعے میں بھی بیلا کے دماغ میں پہنچا تھا، صرف یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح 52 پتوں سے کھیلتی تھی، لیکن اس نے اپنا الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ جوئے بازی سے ہٹ کر تاش کے پتوں کو قسمت کا حال بتانے کے لیے استعمال کرنے لگی۔ کچھ اس کی لگن اور دلچسپی تھی اور کچھ اس نے ماہرین سے یہ ہنر سیکھا تھا۔ اس طرح وہ اب تاش کے پتوں کے ذریعے سچی پیشگوئی کرنے لگی تھی۔ ہم نے خیال خوانی کے ذریعے بیلا کے اندر پہنچ کر یہ سب کچھ معلوم کیا تھا۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہر بات صحیح طور پر معلوم ہو جائے۔ دراصل بیلا اوبرائے وہ نہیں تھی جو بظاہر دکھائی دے رہی تھی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے سمجھ میں آ رہی تھی، بلکہ وہ تھی جو کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اس کی اصل ہسٹری کچھ اور تھی۔ وہ ایک روسی لڑکی تھی، روس کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی تھی جہاں صرف پراسرار علوم سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں۔ بچپن میں جب بچہ بولنے لگتا ہے تب بھی سے انہیں علوم سکھائے جاتے ہیں، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی، علم نجوم، تاش کے پتے، پانسا پھینکنے کا فن اور کالے جادو کے پراسرار ہتھ کنڈے، یہ سب کچھ بچپن ہی میں انہیں سکھایا جاتا ہے۔ بیلا کو بھی بچپن ہی سے یہ تمام پراسرار علوم سکھائے گئے تھے۔ روس میں ایک ہی خاندان ایسا ہے جہاں باپ بیٹے، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں ایسے علوم سیکھتے ہیں، اور وہ راسپوٹن کا خاندان ہے۔ اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس خاندان میں راسپوٹن کہلانے والا صرف ایک ہی شادی کیا کرتا تھا، پھر اس سے جو اولادیں ہوتی تھیں انہیں یہ سارے پراسرار علوم سکھائے جاتے تھے۔ راسپوٹن سوم نے 2 شادیاں کی تھیں، دوسری شادی چھپ کر کی تھی، لیکن یہ بات چھپ نہ سکی۔ پہلی بیوی اور اس کے بچے اعتراض کرنے لگے، دوسری بیوی سے بیلا پیدا ہوئی تھی۔ راسپوٹن سوم اپنی خاندانی روایت کے مطابق بیلا کو بھی پراسرار علوم سکھا رہا تھا۔ جب وہ 12 برس کی ہوئی تو اسے ٹیلی پیتھی کا درس دینا شروع کیا۔ وہ بہت ذہین اور حاضر دماغ تھی، حافظہ بہت تیز تھا، اس لیے جو کچھ سکھایا جا رہا تھا اسے دماغ میں نقش کرتی جا رہی تھی۔ صرف 2 برس کے عرصے میں، یعنی 14 برس کی عمر میں اس نے خیال خوانی سیکھ لی۔
ان دنوں راسپوٹن سوم کا بیٹا تقریباً 25 برس کا ہو گیا تھا اور وہ باپ کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ ماں کی حمایت کرتا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اب اگر اس کے باپ نے اس دوسری بیوی کو طلاق نہ دی تو وہ اس کی بیوی اور بیٹی کو ختم کر دے گا۔ راسپوٹن سوم نے مجبور ہو کر بیلا کی ماں کو طلاق دے دی، پھر اسے وہ ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہندوستان آ گئی۔ راسپوٹن سوم نے اپنے بیٹے اور بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے بیلا کو بھی خاندانی روایت کے مطابق تمام پراسرار علوم سکھا دیے ہیں۔ بیلا اور اس کی ماں سے دشمنی رکھنے والا راسپوٹن چہارم ان کے دماغوں میں جا کر یہ حقیقت معلوم کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے باپ راسپوٹن سوم نے بیلا اور اس کی ماں کے دماغوں پر ایسا عمل کیا تھا کہ ان کے چور خیالات کبھی پڑھے نہیں جا سکتے تھے۔ جو بھی ان کے دماغوں میں آتا وہ ان کے سطحی خیالات پڑھتا اور یہی سمجھتا کہ ان کے لاشعور میں چھپی ہوئی باتیں بھی وہ پڑھ رہا ہے۔ مختصر یہ کہ موجودہ راسپوٹن چہارم نے دھوکہ کھایا اور یہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کی سوتیلی ماں جو طلاق لے کر گئی ہے تو اس کے ساتھ بیلا تمام پراسرار علوم بھی اپنے دماغ میں نقش کر کے لے گئی ہے۔ بیلا جب اپنی ماں کے ساتھ ہندوستان میں تو 14 برس کی تھی اور اس کی ماں ان دنوں بھرپور جوان تھی۔ اس نے ایک برس بعد تاش کے ایک شاطر کھلاڑی ونود اوبرائے سے شادی کر لی۔ ونود کو بچپن سے جوئے کی لت لگی تھی، وہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ اس کی قسمت تاش کے پتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنی شاطرانہ چالوں کے باعث اکثر بڑی بڑی رقمیں جیت لیا کرتا تھا اور بعض اوقات بری طرح ہار بھی جاتا تھا۔ ایک بار تو اس بری طرح ہار گیا کہ اپنے جوتے اور تمام کپڑے اتار کر صرف نکر پہن کر گھر آیا تھا۔ اس کے ساتھ کھیلنے والے نے یہی شرط لگائی تھی کہ اگر وہ ہار جائے گا تو اپنے کپڑے بھی اتار کر جائے گا۔ ہارتے رہنے اور کبھی کبھی جیت لینے کے دوران پتہ نہیں چلتا کہ کتنی زبردست ہار ہو رہی ہے۔ ایک بار وہ اسی طرح اپنا ایک 15 لاکھ روپے کا مکان ہار گیا تھا۔ دوسری بار مسلسل جیت ہوتی رہی، اس نے 20 لاکھ روپے کا مکان خرید لیا۔ جواریوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی فاقے کرتے ہیں اور کبھی مرغن کھانے کھاتے ہیں، کبھی سستی مہنگی کاروں میں گھومتے ہیں اور کبھی سڑک اور فٹ پاتھ پر خوار ہوتے ہیں۔ راسپوٹن سوم نے بیلا کی ماں کو طلاق دینے کے بعد اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے پراسرار علوم کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتائے۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو جس قدر چھپا کر رکھے گی، بیلا اسی قدر محفوظ رہا کرے گی۔ اس نے اپنے سابقہ شوہر کی اس بات کو گرہ میں باندھ لیا تھا اور موجودہ شوہر ونود اوبرائے کو بیلا کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بیوی کی حیثیت سے اوبرائے کے ساتھ کمار خانے میں جایا کرتی تھی، دوسروں کی بیویاں بھی وہاں آیا کرتی تھیں، کچھ اپنے محبوب کے ساتھ یا عاشق کے ساتھ بیٹھ کر وہاں جوا کھیلا کرتی تھیں۔ کھیلنے کے دوران شراب کا دور بھی چلتا رہتا تھا۔ نشے میں انہیں ایک دوسرے کی بیویاں خوبصورت لگتی تھیں۔ ایک رات سیٹھ جمنا داس نے کہا، اوبرائے تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اوبرائے نے نشے کے ترنگ میں کہا، تمہاری بیوی تو میری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ دونوں اس بات پر ہنسنے لگے۔ پھر سیٹھ جمنا داس نے کہا، چلو ہو جائے بازی، اگر ایک ہی بازی میں تم جیت جاؤ تو میری بیوی کو ایک رات کے لیے لے جاؤ گے اور میں جیت جاؤں تو تمہاری بیوی ایک رات کے لیے میری ہو جائے گی۔ اوبرائے نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ڈن، لاؤ میں پتے پھینٹتا ہوں۔ بیلا کی ماں نے پریشان ہو کر کہا، اوبرائے تم نشے میں ہو، میری انسلٹ نہ کرو، میں بازی میں ہارنے یا جیتنے والی چیز نہیں ہوں، تمہاری بیوی ہوں، تمہارے گھر کی عزت ہوں۔ ونود نے کہا، ہمارے ہندو دھرم میں بیویوں کو جوئے میں ہارنے کی اجازت ہے، کیا تم نے گیتا نہیں پڑھی؟ پانڈو بھائیوں نے اپنی مشترکہ بیوی دروپدی کو جوئے میں ہارا تھا اور جیتنے والے کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی طرح راجہ ہریش چند بھی اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میں نہیں جانتی تمہارے ہندو دھرم کو، میں روسی ہوں، میں تمہارے دھرم کو اس جوئے کی لت کو نہیں مانوں گی۔ اوبرائے نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، تم میری دھرم پتنی ہو، زیادہ بکواس کرو گی تو میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گا اور تمہاری جوان بیٹی کو لا کر یہاں شرط لگاؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ہونٹ بھینچ کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، سوچنے لگی۔ وہ پتے پھینٹ رہا تھا اور بانٹ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یہ بازی ہار جائے گا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے وہاں سے اٹھ کر قریبی کاؤنٹر پر آ کر فون کے ذریعے بیلا سے رابطہ کیا، پھر کہا، بیٹی یہاں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، تمہارا یہ سوتیلا باپ مجھے جوئے میں ہارنا چاہتا ہے یا پھر جیت کر ایک سیٹھ کی بیوی کو ایک رات کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تم خیال خوانی کے ذریعے اسے یہ بازی کھیلنے سے روکو۔ ممی آپ فکر نہ کریں، اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، میں اس معاملے کو سنبھالتی ہوں۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ بیلا خیال خوانی کے ذریعے اوبرائے کے دماغ میں پہنچی۔ پتہ چلا کہ پتے پھینٹنے کے بعد بانٹے جا چکے ہیں۔ اوبرائے اور اس سیٹھ کے پاس 2-3 پتے پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بازی روکی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دونوں اپنا ایک ایک پتا اٹھا کر ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے اور صرف 1 منٹ کے اندر فیصلہ ہو گیا۔ سیٹھ جیت گیا، اوبرائے ہار گیا۔ بیلا نے اپنی ماں کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ممی آپ نے مجھ سے رابطہ کرنے میں دیر کر دی، پہلے بتانا چاہیے تھا۔ جب میں اوبرائے کے پاس پہنچی تو بازی آخری مرحلے پر تھی، میں نے روک نہ سکی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹی کیا تم اپنی ماں کی توہین ہوتے دیکھو گی؟ ہرگز نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ان سے نمٹ لیتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم کیا کر سکو گی۔
میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کریں، اس سیٹ سے پوچھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک بازی کھیلے گا، اگر آپ ہار جائیں تو مجھے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس سے پوچھیں کیا میں خوبصورت اور جوان نہیں ہوں، کیا وہ میرے لیے للچاتا ہے۔ بیٹی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم پر کسی طرح کی شرط لگانا بھی شرمناک بات ہے۔ ممی ابھی آپ ایسا نہ سوچیں، آپ شرط نہیں ہاریں گی، پلیز میں جو کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ سیٹ نے بس جیت کر کہکا لگایا، پھر اس کی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، میں تمہیں جیت چکا ہوں، اب تم میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے چلو گی۔ اس نے اوبرائے کو دیکھا، اوبرائے کا سر جھک گیا تھا۔ وہ بولی، میرا شوہر مجھے ہار چکا ہے، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن کیا ایک بازی میرے ساتھ کھیلو گے؟ اچھا تو تم بھی مجھ سے کھیلنا چاہتی ہو، بولو کیا شرط لگاتی ہو؟ تم نے میری بیٹی بیلا کو دیکھا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، کیا اسے حاصل کرنا چاہو گے؟ وہ نشے کی رنگ میں جھوم کر بولا، واہ کیا بات کی ہے، ایک ہی رات میں ماں بھی اور بیٹی بھی۔ وہ یہ بول کر کہکا لگانے لگا،